اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر سے اور عظیم عالم دین حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کی قبر مطہر کے قریب سے آپ سب کی خدمت میں شرف حضور حاصل کیا ہے۔ وہ عظیم عالم دین جن کے بارے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی یہ بیان فرماتے کہ میں تقریباً 40 سال سے آیت اللہ مصباح کو جانتا ہوں اور انہیں فقیہ، تھنکر، فلاسفر، مفکر، صاحب رائے پایا۔ اسلام کے مختلف ایشوز میں انہیں صاحب رائے پایا اور رہبر معظم فرماتے کہ میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ اور پھر جب رہبر معظم نے ان کے انتقال پر پیغام دیا، تعزیتی پیغام دیا، تو اس تعزیتی پیغام میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کی 15 اہم ترین خصوصیات بیان فرمائی۔ انشاءاللہ وہ خصوصیات بیان کرنا آپ سب کی خدمت میں مقصود ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ انقلاب اسلامی ایران کے نظام اور جو فکری نظام ہے، فکری اسٹرکچر ہے، اس کو قائم کرنے والوں میں سے ہے۔ اپنی سوچ کے ذریعے، اپنے فکر کے ذریعے، اپنے اس تھنکنگ پاور کے ذریعے اس اسلامی نظام کے اس اسٹرکچر کو کریٹ کیا، بنایا اور اس کو مستحکم طور پر قائم کیا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کہ اس زمانے میں، اس وقت کہ جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، شہید مطہری جیسے عظیم مفکر اس دنیا میں نہ رہے، تو ان کے خلا کو، ان کی خالی جگہ کو آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی نے اپنے علمی شخصیت کے طور پر پر کیا اور اس خالی جگہ کو محسوس نہ ہونے دیا۔ اپنے علمی مقالات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اسپیچز کے ذریعے، اپنے مختلف علمی کاموں کے ذریعے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اور نہ صرف خود بلکہ تیسری خصوصیت رہبر معظم میں بیان فرما رہے کہ ہماری قوم کے لیے اور حوزات علمیہ کے لیے اور تمام تر درسگاہوں کے لیے، جوانوں کے لیے مائع برکت قرار پائے۔ اتنے علمی، اتنی مختصر سی عمر میں، اتنی مختصر سی زندگی میں اس قدر علمی کام کر گئے کہ وہ مکمل طور پر ان کی زندگی پربرکت زندگی تھی اور انہوں نے سب کو رشد و ترقی دی۔ ایسا نہ تھا کہ صرف حوزات علمیہ کا انہوں نے سوچا، نہیں، انہوں نے جوانوں کا بھی سوچا، انہوں نے بچوں تک کے حوالے سے اپنا جو انسٹیٹیوٹ تھا اس میں اس حوالے سے کام کیا، خود انہوں نے اس کام پر تشویق کیا اور سب کا انہوں نے اس حوالے سے کام کیا اور سب کی تربیت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ چوتھی چیز جو بیان فرماتے وہ یہ کہ ان کی زبان حق گو زبان تھی، حق کو بہت اچھے طریقے سے بیان فرماتے تھے اور سامنے کھول کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ پانچویں چیز یہ کہ جہاں کہیں بھی انقلاب اسلامی کو ان کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے تھے، اپنی جان لے کر وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اب چاہے وہ محاذ جنگ ہو، وہاں پر حاضر، اب چاہے وہ علمی میدان ہو، وہاں پر حاضر، چاہے وہ علمی درسگاہ ہو، وہاں پر حاضر، شبہات کے جواب دینا ہو، وہاں پر حاضر، شاگرد کی تربیت کرنی ہو، وہاں پر حاضر۔ جہاں کہیں پر بھی اسلام کو یا انقلاب اسلامی کو ضرورت پڑتی تھی، وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے تھے، ہمیشہ انقلاب کے کام آئے اور انقلاب کی خدمت کرتے رہے۔ یہ پانچویں خصوصیت۔ چھٹی خصوصیت یہ کہ صراط مستقیم پر ڈٹ کر کھڑے رہے، ثابت قدم کھڑے رہے، اور کتنے ہی سارے لوگوں نے ان کی شخصیت کو نشانہ بنایا اور ان کی شخصیت کی توہین کرنا چاہا۔ وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے، اپنے جو صحیح کام تھا، درست کام تھا، اپنے جو صراط مستقیم پر چل رہے تھے، اس صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے اور اپنے راستے سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہوئے۔ جو حق تھا وہ بولتے تھے، چاہے کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگا۔ جو حق بات تھی وہ حق بات پر ہمیشہ ثابت قدم رہتے تھے۔ ساتویں خصوصیت ہے کہ خدائی عالم تھے، ربانی عالم تھے، اپنی تربیت کر رکھی تھی اور خدا کے لیے کام انجام دیا کرتے تھے۔ فقیہ تھے تو ربانی فقیہ تھے، حکیم تھے تو ربانی حکیم تھے،
فلاسفر تھے تو ربانی فلاسفر تھے، ہر کام میں ہر چیز میں خدا کو محور و معیار قرار دیتے تھے، اور ان علمی میدانوں میں انہوں نے اپنی مجاہدت اور زحمت خدا کی خاطر پیش کری۔ 8ویں خصوصیت یہ کہ دین کو سمجھنے میں اور پھر دینی مسائل کو سمجھنے میں، دینی جدید مسائل کو سمجھنے میں ایک عظیم تھنکر اور عظیم مفکر تھے، مجدد تھے، کہ وہ جو دینی نئے نئے مسائل شبہات معاشرے میں وجود میں آتے تھے، ان نئے نئے شبہات کو، چاہے وہ ویسٹرن ہی شبہات کیوں نہ ہوں، جو ویسٹرن دنیا سے اسلام پر کیے جانے والے شبہات تھے، ان سب کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہاں پر جو موجودہ شبہات ہیں ان کے جوابات دیا کرتے تھے، نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی جو بھی شبہات اسلام سے باہر بھی اسلام پر کیے جاتے تھے، ان سب کے جوابات دینے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ 8ویں خصوصیت۔ 9ویں خصوصیت یہ کہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے پیکر تھے، اپنے عمر کے جوانی سے لے کر آخر عمر تک تقویٰ کے پیکر بنے رہے، پوری زندگی انہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری میں گزاری۔ 10ویں خصوصیت یہ کہ توحیدی راہ کو طے کرنے میں اور سالک الہی بننے میں ان کو توفیق الہی نصیب ہوئی، انہوں نے اس راستے کو طے کیا اور وہ مقام قرب الہی تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ایک حد تک اس مقام کو انہوں نے پایا۔ 11ویں خصوصیت یہ کہ دینی سوچ اور فکر تیار کی، دینی سوچ اور دین کے اندر جو گہرائیاں ہیں وہ سامنے لا کر پیش کر دی، ان کو ظاہر کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ 12ویں خصوصیت یہ کہ مشکلات اور مسائل کو حل کرنے والی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں لکھ ڈالی، وہ جو شبہات کو رفع کرنے والی کتابیں تھیں وہ کتابیں لکھ ڈالی، جس سے معاشرے کی مشکلات حل ہو، جس سے مسلمین کے معاشرے کی مشکلات حل ہو، وہ کام کر کے دکھایا۔ اور 13ویں خصوصیت جو شاید ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے اور بطور خاص ابھی اس زمانے میں بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے اس چیز کی، وہ یہ کہ ایک ایسا کورس ڈیزائن کر کے دے دیا جس سے جوانوں کے عقائد کو مضبوط کیا جا سکے۔ کیسے مضبوط کیا جا سکے؟ ایسے جوانوں کے عقائد کو مضبوط کرنا، نہ صرف جوانوں کے بلکہ معاشرے کے مومنین کے عقائد کو اس طریقے سے مضبوط کرنا کہ دنیا کونے میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی عقائدی شبہ، سوال، اشکال اٹھایا جائے تو اس کورس کے ذریعے اس سوال کا، اس شبہے کا جواب دیا جا سکے۔ ایک ایسا کورس ڈیزائن کیا، 6 کتابوں پر مشتمل ایسا کورس کہ جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ جتنے بھی شبہات ہیں، سوالات ہیں، اشکالات ہیں، عقائدی سوالات اور شبہات اور اشکالات، ان سب کے 95% ان سب کے سوالات اور شبہات اور اشکالات کے جوابات ان 6 کتابوں پر مشتمل کورس کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ اس قدر بہترین کورس کے ڈیزائن کی انہوں نے۔ 14ویں خصوصیت ہے کہ خود بھی انتہائی عظیم اور جلیل القدر عالم دین اور ایسے شاگرد تربیت کی اپنے جیسے دسیوں مصباح یزدی بنا کر گئے کہ اگر خود اتنے عظیم الشان عالم دین تھے، خود مفکر تھے تو مفکر تربیت کیے، خود عالم دین تھے تو عالم دین تربیت کیے، خود فقیہ تھے تو فقیہ تربیت کر کے دیے، خود حکیم تھے تو حکیم کی تربیت کی۔ ایسی درسگاہ بنائی اور ایسی جگہ، ایسے محل علم بنایا، ایسی درسگاہ قائم کی کہ جہاں سے دسیوں ان کی طرح تربیت پا سکے اور ان کی طرح بن سکے۔ اور پھر 15ویں خصوصیت، آخری خصوصیت یہ کہ بہترین مینجمنٹ کرنے والے بھی تھے اور ماہر تھے اس فیلڈ کے، اور ایک فکری نظام کا سسٹم بنا ڈالا۔ اور اس فکری نظام کے سسٹم کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آثار میں، ان کی کتابوں میں مختلف آثار ان کے موجود ہیں، کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہے، مختلف علمی اور دقیق کتابوں پر انہوں نے شرح اور تعلیقہ لکھے ہیں کہ جو تمام تر علمی آثار موجود ہیں ان کے، اور جن کے آثار سے ہم سب استفادہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی سب سے پہلے تو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان کے علمی آثار سے، علمی برکات سے استفادہ کر سکیں، اور ہمیں بھی ان کی راہ پر چلنے اور عالم دین بننے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کر کے اپنی آخرت آباد کر سکے۔ خداوند متعال ہم سب کی عاقبت خیر سے فرمائے۔ غفر اللہ
وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.